مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ شاید تاریخ کی سب سے امیر، صحت مند اور آرام دہ نسل ہیں۔ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی اور سہولیات ہیں جن کا ہمارے آباء و اجداد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بے چینی، یہ مایوسی اور یہ احساس کہ زندگی میں کچھ کمی ہے اتنا عام کیوں ہے؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم خوشی کو تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ آج ہم میہالی چکزیکزینٹمیہالائی کی شہرہ آفاق کتاب فلو: دی سائیکالوجی آف آپٹیمل ایکسپیرئنس کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ کتاب کہتی ہے کہ شاید ہم خوشی کو بالکل ہی غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی آج کے دور کا سب سے بڑا تضاد ہے، اور یہ کتاب اسی مسئلے کی جڑ تک جاتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا بھی۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے ساتھ بس ہو جاتی ہے۔ یہ دولت، شہرت یا اچھی قسمت کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی منزل ہے جہاں آپ بس پہنچ جائیں۔ کتاب کے مطابق خوشی ایک ہنر ہے، ایک ایسی کیفیت جسے ہمیں خود پیدا کرنا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے اور پھر اسے محفوظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب یہ کہتی ہے کہ خوشی باہر سے نہیں ملتی؟ جی بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی صلاحیت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری خوشی کا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی، اور یہ کنٹرول اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اندرونی تجربے، یعنی اپنے شعور جسے کانشسنس کہتے ہیں، اسے کیسے منظم کرتے ہیں۔ مصنف اسی کو بہترین تجربہ یا آپٹیمل ایکسپیرئنس کہتے ہیں۔ بہترین تجربہ؟ جی، یہ وہ لمحات ہیں جب ہم اپنی زندگی پر سب سے زیادہ قابو محسوس کرتے ہیں، جب ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے گہرے اطمینان کا باعث ہو۔ اور اسی بہترین تجربے کے لیے کتاب میں ایک بہت خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، فلو۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مراقبے جیسی کیفیت ہے؟ مراقبے جیسی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فعال۔ فلو وہ ذہنی حالت ہے جب آپ کسی کام میں اتنے غرق اور مہو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وقت، بھوک، پیاس، یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہتا۔ بالکل، وہ تجربہ خود اتنا خوشگوار اور بامانی ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی بیرونی انعام کے لیے نہیں کرتے، بلکہ صرف اس کام کو کرنے کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ جی مجھے اس کی کوئی مثال دیں۔ کیا یہ صرف کھلاڑیوں یا فنکاروں کے لیے ہے جو اپنے فن میں ڈوب جاتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس تصور کی خوبصورتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی سرجن ایک مشکل آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ صرف اس کام پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ یا جب کوئی پروگرامر کوڈ لکھتے ہوئے وقت بھول جائے اور اسے احساس ہی نہ ہو کہ صبح سے شام ہو گئی۔ اچھا۔ یہاں تک کہ جب آپ کسی دوست کے ساتھ اتنی گہری گفتگو میں ہوں کہ آپ کو ارد گرد کا ہوش نہ رہے۔ یہ سب فلو کی مثالیں ہیں۔ تو یہ وہ حالت ہے جب آپ کی تمام ذہنی توانائی ایک چیلنجنگ کام پر مرکوز ہوتی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کتاب کا وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم فلو کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب کوئی آسان نسخہ نہیں بتاتی، ٹھیک کہا میں نے؟ آپ نے درست کہا۔ یہ کوئی 5 قدموں میں خوشی حاصل کریں جیسی کتاب بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن کی دنیا میں ایک سفر ہے۔ یہ ہمیں ایک نظریاتی فریم ورک دیتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا شعور کیسے کام کرتا ہے اور اسے کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ جی، کتاب کا مقصد ہمیں اوزار دینا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تجربات کو خود بہتر بنا سکیں۔ یہ شعور میں ترتیب، یعنی آرڈر ان کانشسنس پیدا کرنے کا فن سکھاتی ہے۔ شعور میں ترتیب، یہ سننے میں تھوڑا بھاری لگتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذہنی توانائی بکھری ہوئی نہ ہو۔ جب آپ کی توجہ کسی بامقصد کام پر مرکوز ہو اور اس کام کا چیلنج آپ کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہو تو آپ کے ذہن میں ایک ترتیب پیدا ہوتی ہے، خلفشار اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔
اور آپ حال میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ لمحات ہیں جنہیں لوگ بعد میں یاد کر کے اپنی زندگی کے بہترین لمحات قرار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ فلو کی کیفیت ممکن ہے اور اتنی فائدہ مند ہے، تو پھر ہم میں سے اکثر لوگ زیادہ تر وقت ناخوش اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ کتاب اس کی جڑ میں دو بنیادی وجوہات کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی وجہ ایک بہت بڑا ذہنی جھٹکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کائنات انسانوں کی خواہشات یا آرام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اچھا، یہ ہمارے لیے نہ تو دوستانہ ہے اور نہ ہی دشمن، یہ بس لا تعلق ہے۔ دیکھیں، بارش کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پکنک خراب ہو جائے گا، صحیح۔ اور کشش سکل کو پرواہ نہیں کہ آپ سیڑھیوں سے گر جائیں گے۔ کائنات میں ایک بنیادی بے ترتیبی ہے، ایک افراتفری یعنی کیوس۔ یہ باوقت خوفناک بھی ہے اور با اختیار بنانے والی سوچ بھی۔ خوفناک اس لیے کہ ہم اکیلے ہیں، اور با اختیار اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری خوشی کی ذمہ داری مکمل طور پر ہماری اپنی ہے۔ کائنات ہمیں خوش کرنے نہیں آئے گی۔ بالکل، اور دوسری بڑی وجہ ہمارے اندر ہے۔ کتاب اسے بڑھتی ہوئی توقعات کا تضاد کہتی ہے، یعنی پیراڈاکس آف رائزنگ ایکسپیکٹیشنز۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی ہماری ایک خواہش پوری ہوتی ہے، ہمارا ذہن فوراً اگلی اس سے بڑی خواہش پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہے، بلکہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ہیڈونک ٹریڈ مل والی بات ہو گئی۔ جی، یعنی آپ ایک چیز حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، جیسے ہی وہ ملتی ہے ٹریڈ مل کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے اور اگلا مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ آپ بھاگتے رہتے ہیں مگر پہنچتے کہیں نہیں۔ جی بالکل یہی ہے، اور اس چکر میں ہم حال سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک نہ ختم ہونے والی مایوسی کی دوڑ میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کائناتی افراتفری اور اندرونی بے چینی سے نمٹنے کے لیے تاریخ میں انسانیت نے کیا کیا ہے؟ کتاب میں ثقافت کی ڈھالوں کا ذکر ہے، دی شیلڈز آف کلچر۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ڈھالیں ہیں مذہب، فلسفہ، فن اور عمومی طور پر ثقافت۔ یہ وہ نظام ہیں جو کائنات کی بے ترتیب اور خوفناک قوتوں کو ایک قابل فہم، منظم اور بامانی شکل دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جی، اور زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم آفرت تفریح کے بجائے ایک منظم دنیا میں رہتے ہیں، جس سے ہماری وجودی بے چینی کم ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن کتاب کے مطابق مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ڈھالیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جو شاید آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیے، آج سائنسی ترقی اور اقلیت پسندی کے عروج کے ساتھ بہت سے پرانے عقائد اور روایات اپنی کشش کھو چکے ہیں۔ جب یہ ثقافتی اقدار اپنی ساخت کھو دیتی ہیں تو لوگ ایک گہری وجودی بے چینی یعنی ایگزسٹینشل ڈریڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی، کتاب اسے انٹولوجیکل اینزائٹی کہتی ہے، یعنی وہ گہری بے چینی کہ آخر اس سب کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں؟ تو اگر مذہب اور ثقافت جیسی پرانی ڈھالیں اب سب کے لیے کام نہیں کر رہی، تو انسان اس وجودی بے چینی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے تجربے کو دوبارہ حاصل کرنا، ریکلیمنگ ایکسپیرینس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ توجہ بیرونی حالات سے ہٹا کر اپنی اندرونی کیفیت پر مرکوز کی جائے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فرد معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، یعنی سماجی ماحول اور بیرونی انعامات پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے اندر سے خوشی اور معنی تلاش کرنا سیکھے۔ لیکن کیا یہ خود غرضی نہیں کہ انسان سماجی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اپنے اندرونی تجربے پر توجہ دے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب خود غرضی کی تبلیغ نہیں کر رہی۔ یہ دنیا سے کٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو بدلنے کا نام ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نوکری یا خاندان چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کاموں کو کرنے کا طریقہ بدل دیں۔ آپ بیرونی تعریف یا تنخواہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کام میں موجود چیلنج اور سیکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہونے کے لیے کام کریں۔
یعنی اپنے ذہن میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار بننا۔ جی بالکل۔ لیکن یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ یہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی خوشی کو ملتوی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابھی محنت کرو، بعد میں انعام ملے گا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں اچھے نمبر لاؤ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے، وہاں محنت کرو تاکہ اچھی نوکری ملے، نوکری میں متاحت کرو تاکہ ترقی ہو، اور پھر ریٹائرمنٹ میں آرام کرنا۔ جی ہم ہمیشہ مستقبل کے لیے جیتے ہیں اور حال میں جینا بھول جاتے ہیں۔ ہم بیرونی کنٹرولز کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر لمحے میں خوشی تلاش کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ تو تجربے کو دوبارہ حاصل کرنے کا مطلب ہے اس بیرونی انحصار سے خود کو آزاد کرنا اور زندگی کے عمل سے ہی لطف اندوز ہونا سیکھنا، نہ کہ صرف منزل سے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے اپنی اقدار خود بنانا جو سماجی دباؤ سے آزاد ہوں۔ جب کوئی شخص ہر لمحے کے واقعات میں لطف اور معنی تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے تو اسے بیرونی انعامات کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی خوشی کا خود مالک بن جاتا ہے۔ کتاب کے اس باب کا آخری حصہ نجات کی راہیں ہیں، پاتھس آف لبریشن۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ یہ بالکل نیا نہیں ہے۔ شعور پر قابو پانے کا تصور ہزاروں سال پرانا ہے۔ کتاب میں قدیم یونانی فلسفے، خاص طور پر اسٹوئکس کا حوالہ ہے، جو سکھاتے تھے کہ ہم بیرونی واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جی، اسی طرح مشرقی روایات جیسے یوگا اور زین بدھ مت بھی ہزاروں سال سے شعور کو منظم کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ یہ سب فلو تک پہنچنے کے ہی راستے تھے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اہم انتباہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جب یہ نظام ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اپنی اصل روح کھو دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شعور پر قابو پانے کا علم کسی فارمولے، رسم یا کتاب میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ذاتی مشق اور براہ راست تجربے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ جب یہ طریقے سخت اصولوں، رسومات اور سماجی ضابطوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کا اصل مقصد یعنی فرد کو آزاد کرنا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو وہ خود ایک قسم کی ذہنی قید بن سکتے ہیں اگر ان کی روح کو نہ سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو آئیے ساری گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم نے کتاب کا مقصد سمجھا، فلو کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی کے تجربات پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا، تاکہ خوشی باہر سے نہ ڈھونڈنی پڑے۔ جی، پھر ہم نے بے اطمینانی کی جڑوں پر بھی بات کی۔ کتاب کے مطابق ہماری ناخوشی کی دو بڑی وجوہات ہیں: ایک ایسی کائنات جو ہماری پرواہ نہیں کرتی، اور ہماری اپنی نہ ختم ہونے والی خواہشات جو ہمیں ہیڈونک ٹریڈ مل پر دوڑاتی رہتی ہیں۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ثقافت کی ڈھالیں جیسے مذہب اور روایات کیسے ہمیں تحفظ دیتی تھیں، لیکن آج کے دور میں یہ ڈھالیں کمزور پڑ رہی ہیں، جس سے فرد کے تجربے میں ایک خلا پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے تجربے کو دوبارہ حاصل کرنے کے راستے پر بات کی۔ یہ راستہ بیرونی انعامات پر انحصار کم کر کے اندرونی کنٹرول اور خود مختاری حاصل کرنے کا ہے۔ جی، اور آخر میں نجات کی راہوں سے یہ واضح ہوا کہ شعور پر قابو پانے کا علم قدیم ہے، لیکن اس کا حصول ہمیشہ ایک ذاتی سفر ہی رہتا ہے۔ اور یہیں سے ہماری اگلی گفتگو کی بنیاد بنتی ہے۔ فلو کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا شعور دراصل ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے دوسرے باب دی اناٹمی آف کانشسنس یعنی شعور کی ساخت پر بات کریں گے۔ ہم شعور کی حدود کو سمجھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ہماری توجہ کیسے ایک نفسیاتی توانائی کے طور پر کام کرتی ہے، اور یہ جانیں گے کہ ان بہترین تجربات یعنی فلو کے ذریعے ہماری شخصیت کیسے نشوونما پاتی ہے۔ اس اہم گفتگو سے محروم نہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے اگلے حصے میں ملیں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے میہالی سکسن مہالے کی کتاب فلو کے پہلے باب ہیپینس ریوزٹڈ کا جائزہ لیا تھا اور ایک بہت ہی اہم نتیجے پر پہنچے تھے جی، کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے ہمیں خود پیدا کرنا ہوتا ہے،
مطلب یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بالکل، اور وہ کنٹرول آتا ہے ہمارے شعور کے اندر سے۔ آج کی گفتگو اسی خیال کو اور گہرائی میں لے کر جائے گی۔ اچھا، آج ہم کتاب کے دوسرے باب دی انیٹمی آف کانشسنس یعنی شعور کی ساخت پر بات کریں گے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مشینری یعنی ہمارا دماغ اور شعور اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہمیں اپنے تجربات کو بہتر بنانا ہے تو پہلے اس انجن کو سمجھنا ہوگا جو یہ سب چلا رہا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایسے نقطے سے ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربات کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ جی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا شعور لامحدود نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے۔ ہاں، اور یہ حد اتنی سخت ہے کہ جان کر حیران ہوتی ہے۔ مصنف اسے اعداد و شمار سے سمجھاتے ہیں، اور یہ اعداد و شمار واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق ہمارا دماغ ایک سیکنڈ میں زیادہ سے زیادہ 126 بٹس معلومات پر کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 126 بٹس؟ جی، یہ سننے میں تو کافی زیادہ لگتا ہے۔ لگتا ہے، لیکن آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اسے سمجھنے کے لیے سننے والے کے دماغ کو تقریباً 40 بٹس فی سیکنڈ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیا صرف ایک شخص کی بات سمجھنے کے لیے 40 بٹس؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 لوگ بات کر رہے ہوں تو 80 بٹس استعمال ہو گئے، اور 3 لوگ بات کریں تو 120 بٹس۔ بالکل۔ یعنی 3 لوگوں کی بات ایک ساتھ ٹھیک سے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ دماغ کی ساری پروسیسنگ پاور وہیں ختم ہو جائے گی۔ بالکل، اسی لیے ایک شور والی پارٹی میں گفتگو کرنا اتنا تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو ملٹی ٹاسکنگ کو ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ کمپنیاں ایسے لوگوں کو نوکری دیتی ہیں جو بے وقت ای میل، فون کالز، میٹنگز سب سنبھال سکیں۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب صرف ایک وہم ہے؟ کتاب کے مطابق یہ ایک بہت بڑا وہم ہے۔ دیکھیں، ہم کاموں کے درمیان تیزی سے سوئچ تو کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 2 پیچیدہ کاموں پر پوری توجہ دینا ناممکن ہے۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ کو اپنے فون کی بیٹری سمجھیں۔ اچھا، آپ کے پاس دن بھر کے لیے بس 100% ہے۔ آپ اسے کن ایپس پر خرچ کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ جس چیز پر آپ یہ بیٹری لگاتے ہیں وہی آپ کا تجربہ بن جاتا ہے۔ کتاب اسی ذہنی بیٹری کو نفسیاتی توانائی، سائیکک انرجی کہتی ہے۔ واہ، ذہنی بیٹری، یہ تو بہت زبردست انالوجی ہے نا؟ تو زندگی کا معیار اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے فون پر کون سی نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں، بلکہ اس پر کہ ہم اپنی بیٹری کن ایپس پر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف نے اس توانائی کے کنٹرول شدہ استعمال کی 2 بہترین مثالیں دی ہیں۔ ایک ای نامی کامیاب کاروباری خاتون جو یورپ کی مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہیں تو وہ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں گی یا کسی کاروباری مسئلے کو حل کر رہی ہوں گی۔ ان کی توجہ ایک لیزر کی طرح مرکوز ہے۔ اور دوسری مثال آر نامی ایک اسکالر کی ہے جو بظاہر ای کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ ہر سنی ہوئی بات کا 4 مختلف طریقوں سے تجزیہ کرتے ہیں۔ جی، ان کی توجہ لیزر کی طرح نہیں بلکہ ایک وسیع سرچ لائٹ کی طرح ہے جو ہر چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر ان دونوں میں مشترک بات کیا ہے؟ مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کا اپنی ذہنی بیٹری پر مکمل کنٹرول ہے۔ وہ اسے بے مقصد سوشل میڈیا سکرولنگ یا فضول پریشانیوں میں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ زندگی کا معیار اس توانائی کے دانشمندانہ استعمال سے ہی بنتا ہے۔ یہ نفسیاتی توانائی یا ذہنی بیٹری والی بات تو مجھے بہت دلچسپ لگی، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنی قیمتی توانائی ہے تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ توانائی گاڑی ٹھیک کروانے کی فکر پر لگے گی یا کام پر؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر مصنف خودی یا سیلف کا تصور پیش کرتے ہیں، اور یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق خودی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جو ہمارے اندر کہیں بیٹھی ہو، بلکہ یہ ہمارے تمام تجربات، ہماری خواہشات، ہمارے مقاصد اور ہماری یادوں کا ایک منظم مجموعہ ہے۔ مطلب ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم؟ بالکل، ایک آپریٹنگ سسٹم جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری توجہ کی بیٹری کہاں استعمال ہوگی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ خود ہی اور توجہ کے درمیان ایک دو طرفہ تعلق ہے۔ یہ تو ایک فیڈ بیک لوپ کی طرح لگتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ہمارے مقاصد ہماری توجہ کو ہدایت دیتے ہیں، اور پھر جس چیز پر ہم توجہ دیتے ہیں وہی معلومات واپس آ کر ہماری شخصیت کو بناتی یا سنوارتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں سیم براؤننگ کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو اس تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ سیم براؤننگ؟ جی، سیم ایک نوجوان تھا جس کی زندگی میں 15 سال کی عمر تک کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ اس کی خودی یا اس کا آپریٹنگ سسٹم بکھرا ہوا تھا، کوئی مرکزی پروگرام نہیں چل رہا تھا۔ ہاں، وہ بس وہی کرنا چاہتا تھا جو اس کے ہم عمر دوسرے لڑکے کر رہے تھے۔ اس کی نفسیاتی توانائی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ بالکل۔ لیکن پھر وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیوں پر برموڈا گیا، جہاں اس نے سمندر کے نیچے مرجان کی چٹانوں یعنی کورل ریف کی خوبصورتی دیکھی۔ اور اس تجربے نے سب بدل دیا۔ جی، وہ منظر اتنا مسحور کن تھا کہ اس نے اس کی تمام 126 بٹس کی توجہ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس ایک تجربے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرین بایولوجسٹ بنے گا۔ ہاں، یہ ایک مقصد تھا۔ اس مقصد نے اس کی خودی کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا آپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کی تمام نفسیاتی توانائی، اس کی پوری ذہنی بیٹری اسی ایک مقصد کی طرف مرکوز ہو گئی۔ وہ حیاتیات کی کلاسیں لینے لگا، کالج گیا، اور آخر کار ایک مرین بایولوجسٹ بن گیا۔ اس کی منظم خودی نے اس کی توجہ کو ہدایت دی، اور اس کی مرکوز توجہ نے اس کی خودی کو مزید مضبوط اور واضح بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود ذہنی بیٹری ہے اور ہماری خودی اس کی ڈرائیور ہے۔ لیکن اس توجہ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب یہاں شعور کی دو بالکل متضاد حالتوں کا ذکر کرتی ہے، ایک انتشار اور دوسری ترتیب۔ آپ اس کیفیت کو جانتے ہیں جب آپ کا دماغ ایک ساتھ 10 مختلف سمتوں میں بھاگ رہا ہوتا ہے؟ ہر وقت۔ آپ پریشان بھی ہیں، غصے میں بھی، اور کچھ کر بھی نہیں پا رہے۔ جیسے دماغ میں ٹریفک جام لگ گیا ہو، ہر سوچ دوسری سوچ سے ٹکرا رہی ہے۔ مصنف اسی کیفیت کو ایک خاص نام دیتے ہیں، سائیکک انٹروپی، یعنی نفسیاتی انتشار۔ سائیکک انٹروپی یعنی ذہنی بکھراؤ یا خلفشار؟ بالکل، یہ وہ حالت ہے جب ہمارے شعور میں ایسی معلومات داخل ہوتی ہیں جو ہمارے مقاصد سے ٹکراتی ہیں یا انہیں خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اچھا۔ اس حالت میں ہماری تمام ذہنی بیٹری اس خطرے یا خلفشار سے نمٹنے میں خرچ ہو جاتی ہے، اور ہم کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال اسمبلی لائن پر کام کرنے والے جولیو مارٹینز کی ہے۔ وہ اپنے کام پر ہے، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ جی بالکل، جولیو کو فکر ہے کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے اور اس کے پاس نیا ٹائر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ نوکری بچانا اور پیسے کمانا ہے، اس سے براہ راست متصادم ہے۔ یہ معلومات اس کے مقاصد کے لیے ایک خطرہ ہے۔ تو اس کی ساری توانائی اس فکر میں لگ رہی ہے۔ جی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اپنے کام پر توجہ نہیں دے پاتا اور اپنے ساتھیوں سے بھی جھگڑتا ہے۔ اس کی تمام نفسیاتی توانائی اس ایک فکر میں ضائع ہو رہی ہے۔ یہی سائیکک انٹروپی ہے۔ مسئلہ صرف ٹائر کا پنکچر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جولیو نے اس مسئلے کو اپنے شعور پر مکمل طور پہ قبضہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، اور اس کے بالکل برعکس شعور میں ترتیب کی حالت ہے، جسے مصنف فلو کہتے ہیں۔ فلو، یہی وہ بہترین تجربہ یعنی آپٹیمل ایکسپیرینس ہے جس کی پوری کتاب بات کرتی ہے۔ جی، فلو وہ حالت ہے جب آپ کسی کام میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کو وقت کا احساس نہیں رہتا، آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ حالت ہے جب ہماری نفسیاتی توانائی کسی بامقصد چیلنج پر مکمل طور پر مرکوز ہوتی ہے۔ ہمارے خیالات، احساسات اور اعمال میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے۔ شعور میں ٹریفک جام نہیں ہوتا، بلکہ ایک کھلی اور ہموار شاہراہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی کتاب میں ایک شاندار مثال ہے، ریکو میڈیلین، جو اسی فیکٹری میں وہی بورنگ کام کرتا ہے جو جولیو کرتا ہے، لیکن ریکو کا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ ریکو اپنے کام کو ایک کھیل کی طرح لیتا ہے۔ وہ خود کے لیے چھوٹے چھوٹے چیلنجز بناتا ہے۔ جیسے میں یہ کام آج 43 سیکنڈ کے بجائے 42 سیکنڈ میں کروں گا۔ اس نے اپنی نفسیاتی توانائی کو ایک ایسے مقصد پر مرکوز کیا ہے جسے وہ خود کنٹرول کر سکتا ہے۔ واہ،
تو ریکو نے اپنی نوکری نہیں بدلی، اس نے صرف اپنا ذہن بدلا۔ جی اس نے ایک بے معنی کام میں خود سے معنی پیدا کر لیے۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ بالکل، اس نے ایک بے لطف کام کو فلو کے تجربے میں بدل دیا ہے۔ وہ اپنے کام سے لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ اس نے اسے ایک بامعنی چیلنج بنا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فلو حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ہاں، اور یہ شرائط سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ مصنف نے فلو کے حصول کے لیے 3 بنیادی معیارات بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے کلیئر گولز، یعنی واضح مقاصد۔ واضح مقاصد۔ آپ کو ہر لمحہ معلوم ہو کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ جیسے شطرنج کے کھلاڑی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بادشاہ کو مات دینا ہے اور اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا معیار؟ دوسرا ہے امیڈیٹ فیڈ بیک، یعنی فوری رائے۔ آپ کو فوراً پتا چل رہا ہو کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں۔ جیسے ایک کوہ پیما کو ہر قدم پر پتا چلتا ہے کہ اس کی گرفت مضبوط ہے یا کمزور۔ بالکل، یا ایک سرجن کو فوری طور پر مریض کی حالت سے فیڈ بیک ملتا ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، تیسرا سب سے اہم ہے بیلنس آف چیلنج اینڈ اسکل۔ چیلنج اور مہارت میں توازن۔ جی، کام اتنا مشکل ہو کہ دلچسپ لگے لیکن اتنا بھی مشکل نہ ہو کہ پریشانی اور گھبراہٹ کا باعث بنے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار ٹینس کھیلنا شروع کیا تھا، جب میں کسی ماہر سے کھیلتی تو مجھے شدید پریشانی ہوتی تھی۔ اور جب کسی بالکل نئے کھلاڑی سے کھیلتے تو بوریت ہوتی تھی۔ بالکل، مزہ تبھی آتا تھا جب میرا مقابلہ کسی اپنے جیسے کھلاڑی سے ہوتا تھا، جہاں جیتنے کا امکان بھی ہو اور ہارنے کا ڈر بھی۔ فلو ان دونوں کے درمیان کی بہترین جگہ ہے۔ ہم نے فلو کی بات کی، سائیکک انٹروپی کی بھی، لیکن یہ صرف لمحاتی کیفیات ہیں نا؟ کیا ان اچھے یا برے لمحوں کا کوئی دیر پا اثر بھی ہوتا ہے؟ کیا فلو میں رہنے سے ہم ایک انسان کے طور پر بدلتے ہیں؟ یہ اس باب کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ فلو کا تجربہ صرف ایک خوشگوار لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خودی کو زیادہ پیچیدہ یعنی کمپلیکس بناتا ہے۔ پیچیدہ۔ اور یہاں پیچیدگی کا مطلب الجھن یا مشکل نہیں ہے، بلکہ زیادہ صلاحیت اور گہرائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیچیدگی کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ 2 عوامل سے پیدا ہوتی ہے: تفریق ڈفرینسیشن اور انضمام انٹیگریشن۔ یہ سننے میں تھوڑے ٹیکنیکل لگتے ہیں لیکن ان کا مطلب بہت سادہ ہے۔ تو پہلے تفریق کو سمجھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تفریق کا مطلب ہے کہ جب آپ فلو کے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، آپ خود کو زیادہ قابل، منفرد اور ہنرمند محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے ایک کوہ پیما جب چوٹی سر کرتا ہے تو وہ خود کو ایک عام انسان سے ممتاز سمجھتا ہے۔ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس سے اس کی انفرادیت بڑھتی ہے۔ اور انضمام؟ انضمام اس کا دوسرا اور شاید زیادہ خوبصورت رخ ہے۔ فلو کی حالت میں انسان اپنے آپ سے، اپنے کام سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مطلب وہ اپنی میں کو بھول جاتا ہے؟ جی، اس کی خیالات، احساسات اور اعمال میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کوہ پیما اس لمحے میں صرف چٹان اور خود کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ کائنات سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو ایک پیچیدہ خودی وہ ہے جو بے وقت انتہائی منفرد بھی ہو اور انتہائی مربوط بھی، وہ جو اپنی انفرادی صلاحیتوں کو بھی جانتی ہو اور کائنات میں اپنی جگہ کو بھی سمجھتی ہو۔ یہ تو ایک خوبصورت تضاد ہے۔ بالکل، اور فلو کے تجربات ہماری خودی کو اسی طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ ہر بار جب ہم فلو کی حالت میں جاتے ہیں، ہم نہ صرف اس کام میں بہتر ہوتے ہیں بلکہ ہماری خودی بھی زیادہ مضبوط اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے شعور کی ساخت کے بارے میں ایک پورا سفر طے کیا۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارے دماغی صلاحیت محدود ہے، ہماری توجہ ایک قیمتی ذہنی بیٹری کی طرح ہے۔ جی، اور ہماری خودی اس توانائی کو ہدایت دیتی ہے۔ اور ہم نے شعور کی 2 حالتوں کو بھی دیکھا: ذہنی انتشار یعنی سائیکک انٹروپی، جو پریشانی اور فکر سے پیدا ہوتی ہے، اور ذہنی ترتیب یعنی فلو، جو بامقصد چیلنجز سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ فلو کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی خودی کو بھی ترقی دے سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کسی بیرونی انعام کے لیے نہیں کرتے، یعنی پیسے یا شہرت کے لیے؟
ہاں، بلکہ خود اس کام کی خاطر کرتے ہیں، اس کے اندر موجود چیلنج اور لطف کے لیے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کتنے کام واقعی اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں اور کتنے بیرونی دباؤ کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اور اسی سوال کو ہم اگلی قسط میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ اگلی بار ہم کتاب کے تیسرے باب انجوائمنٹ اینڈ دی کوالٹی آف لائف پر گفتگو کریں گے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لطف اور لذت میں کیا فرق ہے اور حقیقی خوشی کن عوامل سے آتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ہم سب اپنی زندگی میں خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں، لیکن اکثر ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں صرف وقتی سکون یا لذت دیتی ہیں۔ جی، اور آج ہم اسی فرق کو سمجھیں گے۔ بالکل، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی دیر پا اطمینان، جسے کتاب لطف کہتی ہے، وہ کیا ہے اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو فلو پر ہماری گفتگو کی سیریز میں خوش آمدید۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے اسی موضوع کی بنیاد رکھی تھی۔ جی، پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارا ذہن خلفشار کا شکار ہوتا ہے تو کتاب اسے سائیکک انٹروپی کہتی ہے۔ یعنی ایک ذہنی بے ترتیبی کی کیفیت۔ بالکل۔ اور دوسرے حصے میں ہم نے شعور کی ساخت کو سمجھا تھا، خاص طور پر ہماری توجہ یعنی اٹینشن کو۔ جی، کہ وہ ایک محدود توانائی کی طرح ہے۔ اور یہ کہ ہم اسے کہاں خرچ کرتے ہیں وہی ہمارے زندگی کے تجربے کا معیار طے کرتا ہے۔ اور آج ہم اسی توانائی کے کہہ لیں کہ بہترین استعمال پر بات کریں گے۔ بالکل، آج ہم کتاب کے تیسرے باب لطف اور زندگی کا معیار پر گہرائی میں جائیں گے۔ تو آج کے بنیادی سوالات یہ ہیں: کیا لذت یعنی پلیجر اور لطف یعنی انجوائمنٹ ایک ہی چیز ہے؟ ایک بہت اہم سوال۔ وہ کون سے عناصر ہیں جو کسی بھی تجربے کو واقعی یادگار اور بہترین بناتے ہیں؟ اور ایک آٹوپائیٹک تجربہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ہماری زبان اور سوچ میں اکثر یہ دونوں الفاظ لذت اور لطف ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن کتاب کے مطابق ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق سمجھنا زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے شاید پہلا قدم ہے۔ تو آئیے اسی فرق سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب لذت یعنی پلیجر کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ لذت وہ اطمینان ہے جو ہماری آپ کہہ لیں گے حیاتیاتی یا سماجی ضروریات پوری ہونے پر ملتا ہے۔ جیسے بھوک لگنا؟ بالکل، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے شعور میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، توجہ کھانے کی طرف جاتی ہے، اور کھانا کھانے سے وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہ لذت ہے۔ جی، یہ لذت ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ کے بعد آرام کرنا یا دن بھر کے کام کے بعد ٹی وی دیکھنا، اچھا، یہ تمام تجربات شعور میں ترتیب کو بحال کرتے ہیں، جسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ یعنی لذت ایک طرح سے سسٹم کو ریسیٹ کرنے جیسا ہے۔ بالکل۔ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، یہ ہمیں برقرار رکھتی ہے، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہمیں آگے نہیں بڑھاتی۔ صحیح، یہ ایک غیر فعال یا پیسو تجربہ ہے۔ بالکل درست کہا۔ لذت صرف ایک خلا کو پر کرتی ہے۔ اس کے برعکس لطف یا انجوائمنٹ تب ملتا ہے جب ہم کسی ضرورت کو پورا کرنے سے آگے نکل جاتے ہیں، جب ہم اپنی توقعات سے بڑھ کر کچھ حاصل کرتے ہیں۔ جی، جب کوئی غیر متوقع کامیابی ملتی ہے، اس میں کچھ نیا سیکھنے کا عنصر، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی خوشی اور آگے بڑھنے کا احساس شامل ہوتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات جو ہم نے پچھلی بار سیکھی تھی کہ اس کے لیے توجہ یعنی سائیکک انرجی کے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، آپ محض بیٹھے بیٹھے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک لذیذ کھانے سے کوئی بھی شخص لذت حاصل کر سکتا ہے، جی، لیکن اس کھانے کے ذائقوں کی باریکیوں کو سمجھنا، اس میں استعمال ہونے والے مسالوں کو پہچاننا، یہ ایک ماہر طعام کا کام ہے جس نے اس فن پر اپنی توجہ اور توانائی صرف کی ہو۔ صحیح، اسی طرح ٹینس کا ایک کانٹے دار مقابلہ کھیلنا جس میں آپ کی تمام تر صلاحیتیں اور توجہ درکار ہوں، یا کوئی ایسی کتاب پڑھنا جو آپ کے ذہن کو چیلنج کرے۔ یہ سب لطف اندوز تجربات ہیں۔ جی، تو بنیادی فرق یہ ہوا کہ لذت کے بعد ہم وہیں رہتے ہیں جہاں تھے، لیکن لطف کے بعد ہم تھوڑے بدل جاتے ہیں۔ ہم ایک زیادہ پیچیدہ، زیادہ ہنرمند فرد بن جاتے ہیں۔ بالکل، لذت نظام کو برقرار رکھتی ہے جبکہ لطف ہماری ذات کی نشو نما کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لطف اندوز تجربہ، جسے کتاب فلو کہتی ہے، دراصل محسوس کیسا ہوتا ہے؟
یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں اور سرگرمیوں میں، چاہے وہ شطرنج کا کھلاڑی ہو، کوئی سرجن ہو یا ہمالیہ پر چڑھنے والا کوہ پیما، جب لوگ اپنے بہترین لمحات کو بیان کرتے ہیں تو ان میں 8 مشترک عناصر پائے جاتے ہیں۔ 8 مشترک عناصر؟ جی، اور یہ 8 عناصر مل کر ایک بہترین تجربہ یا آپٹیمل ایکسپیرینس بناتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک بہترین تجربے کی ترکیب ہے۔ بالکل، اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں ایسے لمحات خود پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ترکیب کے اجزاء کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا عنصر کیا ہے؟ پہلا ہے a challenging activity that requires skills۔ یعنی ایک ایسی سرگرمی جو چیلنجنگ ہو اور جس کے لیے مہارت درکار ہو۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ چیلنج اور مہارت کے درمیان ایک بہترین توازن ہو۔ اچھا، مطلب نہ بہت آسان کہ بوریت ہو جائے اور نہ ہی بہت مشکل کہ پریشانی اور گھبراہٹ شروع ہو جائے۔ فلو ان دونوں کے درمیان کی ایک نازک اور میٹھی جگہ ہے۔ بالکل۔ یہ چیلنج اور مہارت کے توازن والی بات دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ توازن ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں۔ جیسے جیسے ہماری مہارت بڑھتی ہے، کیا ہمیں فلو میں رہنے کے لیے مسلسل زیادہ مشکل چیلنجز کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ لگتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی نفسیاتی ترقی کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ ایک شطرنج کا کھلاڑی جب کھیلنا سیکھتا ہے تو اسے آسان مخالفین سے فلو ملتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی مہارت بڑھتی ہے اسے لطف حاصل کرنے کے لیے مزید بہتر کھلاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک مسلسل بڑھنے کا عمل ہے اور یہی چیز زندگی کو دلچسپ بناتی ہے۔ یہ تو بالکل ایک ویڈیو گیم کے لیول ڈیزائن کی طرح ہے۔ لیول 1 آسان ہوتا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ جی۔ لیول 10 اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پوری صلاحیت استعمال کرنی پڑے۔ فلو ان دونوں کے درمیان کی جگہ ہے جہاں آپ نہ بور ہوں نہ پریشان۔ بہترین مثال ہے، اور اسی سے دوسرا اور تیسرا عنصر جڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلیئر گولز اینڈ فیڈ بیک، یعنی واضح مقاصد اور فوری فیڈ بیک۔ اچھا۔ فلو کی حالت میں ہر لمحہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی فوراً سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی مثال؟ کتاب میں ایک کوہ پیما کی مثال ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگلا قدم کہاں رکھنا ہے، اور جیسے ہی وہ قدم رکھتا ہے اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں، اس کا پاؤں پھسلا یا جم گیا۔ یہ فوری فیڈ بیک والی بات بہت اہم ہے۔ جی، شاید اسی لیے ویڈیو گیمز اتنی زیادہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں۔ ہر ایکشن کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے، آپ کو کبھی شک نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب ہوئے یا ناکام۔ اور یہ فیڈ بیک آپ کے ذہن کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا۔ بالکل۔ اور جب ذہن بھٹکتا نہیں تو ہم چوتھے عنصر پر آتے ہیں، the merging of action and awareness۔ کام اور سوچ کا ایک ہو جانا۔ جی، اس کیفیت میں انسان اپنے کام میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل خود بخود اور بغیر سوچے سمجھے ہونے لگتا ہے۔ کام کرنے والے اور کام کے درمیان کی تفریق مٹ جاتی ہے، اب بس وہ کام بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں ایک ڈانسر کا قول ہے کہ آپ کچھ سوچ نہیں رہے ہوتے، آپ مکمل طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پانچواں عنصر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن آن دا ٹاسک ایٹ ہینڈ۔ کام پر مکمل توجہ۔ ذہن سے تمام غیر متعلقہ خیالات، پریشانیوں اور روزمرہ کے تفکرات نکل جاتے ہیں۔ بالکل، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کل کیا کرنا ہے یا لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کی پوری نفسیاتی توانائی اس ایک لمحے پر مرکوز ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں کام پر مکمل توجہ والا یہ عنصر حاصل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ بے حد مشکل۔ ہمارے فون پر ہر چند منٹ بعد ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے، ہمارا ذہن مسلسل بکھرا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اب لوگ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کی بات کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی توجہ کو دوبارہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بحال کر سکے۔ جی، اور جب یہ گہری توجہ حاصل ہو جاتی ہے تو کچھ بہت دلچسپ نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اچھا۔ چھٹا عنصر ہے the paradox of control۔ یعنی کنٹرول کا ایک گہرا احساس، یہ ایک تضاد ہے؟ جی، کیونکہ اکثر فلو کی سرگرمیاں جیسے سرجری یا کوہ پیمائی بظاہر بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس لمحے میں فرد کو اپنے اعمال پر مکمل کنٹرول کا احساس ہوتا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ حقیقت میں مکمل کنٹرول ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا احساس اہم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں؟
بالکل. یہ احساس بہت طاقتور ہوتا ہے. اور پھر 7واں عنصر آتا ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ گہرا ہے. The loss of self-consciousness. خودی کا احساس مٹ جانا. جی، فلو کی حالت میں اپنی ذات، اپنی انا اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ان سب باتوں کی فکر ختم ہو جاتی ہے. انسان اپنی ذات کو بھول کر سرگرمی کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ایک طرح کی آزادی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تجربے کے بعد جب خودی کا احساس واپس آتا ہے تو انسان کی ذات پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر ابھرتی ہے. یہ تو روحانیت سے بہت قریب کی بات لگتی ہے. کتاب براہ راست روحانیت کا ذکر نہیں کرتی، لیکن یہ مشاہدہ ضرور کرتی ہے کہ دنیا بھر کی مراقبے کی تکنیکوں اور روحانی مشقوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. انا کو تحلیل کر کے ایک بڑی حقیقت سے جڑنا. جی، فلو ایک طرح سے روزمرہ کی زندگی میں مراقبے کی ایک عملی شکل ہے. اور آخری عنصر جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، The transformation of time. وقت کے تصور کی تبدیلی. جی، جب آپ کسی کام میں مکمل مگن ہوتے ہیں تو گھنٹے منٹوں میں گزر جاتے ہیں. یا کبھی کبھی جیسے کسی ایتھلیٹ کے لیے چند سیکنڈ بہت طویل محسوس ہوتے ہیں جس میں وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے. یہ تمام 8 عناصر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک گہرے لطف کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہ تجربہ اتنا فائدہ مند اور اطمینان بخش ہوتا ہے کہ انسان اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی اور وقت خرچ کرنے پر بھی تیار ہوتا ہے، چاہے اس کا کوئی بیرونی فائدہ ہو یا نہ ہو. بالکل. اور یہ ہمیں ہمارے آخری موضوع کی طرف لاتا ہے. آٹوٹیک تجربہ. یہ کیا چیز ہے؟ جب یہ تمام عناصر ایک سرگرمی میں یکجا ہو جاتے ہیں تو کتاب اسے آٹوٹیک تجربہ کہتی ہے. آٹوٹیک؟ یہ اصطلاح یونانی الفاظ آٹو یعنی خود اور ٹیلوس یعنی مقصد سے مل کر بنی ہے. یعنی ایک ایسا تجربہ جو خود اپنا مقصد ہو. بالکل. اس کا مطلب ہے ایک ایسی سرگرمی جو کسی بیرونی انعام، پیسے، شہرت یا مستقبل کے کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ خود اس سرگرمی کو کرنے کا عمل ہی سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. اس کا لطف اندرونی ہوتا ہے، بیرونی نہیں. جی، کتاب میں ایک بحری جہاز چلانے والے کی مثال بہت خوبصورت ہے، جو کہتا ہے یہ اتنا مزیدار ہے کہ اگر میرے پاس کشتی نہ ہوتی تو بھی میں اس پر بہت پیسہ اور وقت خرچ کرتا. یعنی اس کے لیے مقصد منزل پر پہنچنا نہیں بلکہ سفر کا لطف اٹھانا ہے. ہوا اور لہروں کے ساتھ ایک ہو جانا ہے. مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے. جب میں پودوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا. اچھا. اس کا کوئی مالی فائدہ نہیں، لیکن اس عمل میں جو سکون اور لطف ملتا ہے وہ خود ہی اس کا انعام ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک آٹوٹیک تجربہ ہے. جی، یہ ایک بہترین مثال ہے اور یہ صرف مشاغل تک محدود نہیں. کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سی سرگرمیاں جو شروع میں بیرونی مقاصد یعنی ایکسوٹیلک کے لیے کی جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آٹوٹیک بن سکتی ہیں. جی، جیسے ایک سرجن اپنا کیریئر پیسے اور وقار کے لیے شروع کر سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود سرجری کا پیچیدہ اور چیلنجنگ عمل اس کے لیے اتنا فائدہ مند بن جاتا ہے کہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کرنا چاہے گا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی کام کو، چاہے وہ کتنا ہی معمول کا کیوں نہ ہو، آٹوٹیک بنا سکتے ہیں. یہی کتاب کا مرکزی پیغام ہے. اگر ہم اس میں فلو کے عناصر کو شامل کرنے کی کوشش کریں. جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم انتباہ بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا، وہ کیا؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ فلو کا تجربہ اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے، مورلی نیوٹرل. غیر جانبدار مطلب یہ بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا؟ جی، یہ تو ایک پریشان کن خیال ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلو کا یہ طاقتور اور پرلطف تجربہ تخریبی اور منفی سرگرمیوں میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اوہ، جیسے؟ کتاب میں جنگ کے دوران ایک سپاہی کی مثال دی گئی ہے جو لڑائی کے دوران فلو محسوس کر سکتا ہے، یا ایک مجرم جو چوری یا توڑ پھوڑ میں فلو کا تجربہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سرگرمیوں میں بھی اکثر واضح مقاصد، فوری فیڈ بیک، چیلنج اور مہارت کا توازن اور توجہ کا ارتکاز پایا جاتا ہے. یہ ایک بہت سنجیدہ نکتہ ہے. تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں صرف فلو کی تلاش نہیں کرنی چاہیے بلکہ بامقصد فلو کی تلاش کرنی چاہیے؟ بالکل. یعنی ایسی سرگرمیاں جو نہ صرف ہمیں لطف دیں بلکہ ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں بہتری لائیں. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے. فلو کا تجربہ بذات خود زندگی کو بہتر نہیں بناتا. اس کی قدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس تجربے کے نتائج کیا ہیں.
کیا وہ فرد اور معاشرے کی پیچیدگی اور بھلائی میں اضافہ کرتے ہیں یا اسے کم کرتے ہیں؟ تو اصل چیلنج تعمیری اور مثبت سرگرمیوں میں فلو تلاش کرنا ہے۔ جی، تو آج کی اس گہرائی میں ہم نے دیکھا کہ محض وقتی لذت جو ہماری ضروریات پوری کرتی ہے اور گہرے دیرپا لطف جو ہماری ذات کی نشوونما کرتا ہے میں کیا فرق ہے۔ ہم نے ان 8 عناصر کو سمجھا جو ایک بہترین تجربے کو جنم دیتے ہیں، واضح مقاصد سے لے کر خود ہی کے احساس کے مٹ جانے تک۔ اور آخر میں ہم نے جانا کہ جب کوئی سرگرمی خود اپنا انعام بن جائے تو اسے آٹوتھیٹک کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی کا معیار بیرونی حالات جیسے دولت، شہرت یا آسائش کر اتنا انحصار نہیں کرتا، جتنا اس بات پر کہ ہم اپنے شعور کے اندر کیا کرتے ہیں۔ جی، ہم اپنی توجہ کہاں اور کیسے مرکوز کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے۔ جی، سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنی سرگرمیاں محض لذت کے حصول کے لیے ہیں اور کتنی حقیقی لطف کے لیے، بلکہ اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ جن سرگرمیوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں کیا وہ تعمیری ہیں؟ کیا وہ ہماری اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں پیچیدگی، معنی اور قدر کا اضافہ کر رہی ہیں؟ اور اگر ہم جان بوجھ کر اپنی زندگی میں ایسے بام مقصد فلو کے لمحات کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں تو کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگلی قسط میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے چوتھے باب دی کنڈیشنز آف فلو یعنی فلو کی شرائط کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر کون سی سرگرمیاں فلو پیدا کرتی ہیں اور اس میں کھیل، آرٹ اور ثقافت کا کیا کردار ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی بار ہم نے فلو کی کیفیت پر بات کی تھی، وہ جادوئی احساس جب کوئی شخص کسی کام میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ جی، اور کام خود اپنا انعام بن جاتا ہے۔ ہم نے اس کی بنیادی ترکیب کو بھی سمجھا تھا، واضح اہداف، فوری فیڈ بیک اور مہارت اور چیلنج کے درمیان ایک بہترین توازن۔ بالکل، لیکن آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف خوش قسمت لوگوں کے لیے ایک اتفاقی تجربہ ہے یا یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ ایک آرٹسٹ ہو، ایتھلیٹ ہو یا یہاں تک کہ قید تنہائی میں قیدی؟ اور آج ہم اسی کی کھوج کریں گے۔ یہ کھوج 2 حصوں میں ہوگی۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے حالات ہیں، کون سی سرگرمیاں اور شخصیت کی کون سی خصوصیات فلو کو ممکن بناتی ہیں۔ اور پھر دوسرا حصہ؟ پھر ہم اپنے سب سے بنیادی آلے یعنی اپنے جسم کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جسمانی سرگرمیوں اور اپنے حواس کے ذریعے فلو کی کیفیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ چلیں اس پر ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ کتاب کا باب 4 ہے فلو کی شرائط۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ سرگرمیاں جیسے کھیل، آرٹ یا شطرنج، ان میں فلو کا تجربہ زیادہ آسانی سے ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے بھلا؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سرگرمیاں اپنے اندر ایک پورا نظام رکھتی ہیں۔ نظام؟ مطلب ان کے اصول واضح ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیسا پرفارم کر رہی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کی افراتفری سے الگ ایک متبادل حقیقت بنا دیتی ہیں، جہاں آپ اپنی پوری توجہ اور مہارت استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک منظم کھیل کا میدان فراہم کرتی ہیں جہاں بھٹکنے کا امکان کم ہوتا ہے؟ بالکل، لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ اصول صرف کھیلوں یا آرٹ تک محدود نہیں۔ کتاب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سرگرمی فلو کا باعث بن سکتی ہے اگر ہم اس میں یہ عناصر خود پیدا کر لیں۔ یعنی اگر میں باغ میں کام کر رہا ہوں تو میں اس میں بھی فلو تلاش کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، اگر آپ اس میں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے چیلنجز اور اہداف مقرر کر لیں تو فلو ممکن ہے۔ اور یہیں پر بات ثقافت کی طرف مڑتی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کتاب میں کینیڈا کے شوشوا قبیلے کی مثال ہے۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے اس بات کی کہ کس طرح پورے کے پورے معاشرے فلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 25-30 سال بعد اپنا گاؤں اٹھا کر ایک بالکل نئی، نامانوس جگہ پر منتقل کر دیتا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ اس کا مقصد صرف نئے وسائل تلاش کرنا نہیں تھا، بلکہ زندگی کو بہت زیادہ پریڈکٹیبل اور کہہ لیں کہ بورنگ ہونے سے بچانا تھا۔
اچھا، اس نقل مکانی سے انہیں نئے چیلنجز ملتے تھے، نئے راستے اور وسائل تلاش کرنے پڑتے تھے، اور اس پورے عمل میں پورا قبیلہ اجتماعی طور پر فلو کا تجربہ کرتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے جان بوجھ کر اپنی زندگی میں پیچیدگی اور چیلنج شامل کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ تو آج کی دنیا کے بالکل برعکس ہے، جہاں ہم ہر چیز کو آسان اور فرکشن لیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ کتاب یہی کہہ رہی ہے کہ شاید ہم سکون کی تلاش میں معنی کھو رہے ہیں، اور یہ صرف قدیم قبائل کی بات نہیں ہے۔ جاپان میں آئسے شرائن کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جسے ہر 20 سال بعد بالکل ویسا ہی دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تعمیراتی مہارتیں نسل در نسل منتقل ہوں، اور ہر نسل کو اس مقدس کام میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو عروج پر پہنچانے کا موقع ملے۔ تو یہ تو ہی سرگرمیوں اور ثقافت کی بات، لیکن فرد کا کیا کردار ہے؟ کتاب یہاں ایک بہت دلچسپ خیال پیش کرتی ہے، آٹوٹولک شخصیت۔ یہ سننے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اسے آسان کرتے ہیں۔ آٹوٹولک یونانی زبان کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، آٹو یعنی خود اور ٹیلوس یعنی مقصد۔ خود اور مقصد۔ جی، تو آٹوٹولک شخصیت کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے لیے کسی کام کا مقصد خود وہ کام ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی بیرونی انعام جیسے پیسہ، شہرت یا طاقت کے لیے کام نہیں کرتا، اسے کام کرنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ تو اس آٹوٹولک شخصیت کی کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ لوگ بس زیادہ پرجوش ہوتے ہیں؟ یہ جوش سے زیادہ گہری بات ہے۔ کتاب کے مطابق پہلی خصوصیت ہے غیر خود شعوری انفرادیت۔ یعنی خود غرضی نہیں؟ ہاں بالکل، مطلب مقصد تو واضح ہے، لیکن وہ اپنے کام میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں یہ فکر نہیں رہتی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ان کی انا راستے میں نہیں آتی۔ اچھا، سمجھ گیا۔ اور دوسری خصوصیت اسی سے جڑی ہے، وہ اپنا بہترین کام کرتے ہیں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ ان کا معیار اندرونی ہوتا ہے، بیرونی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ بیرونی خطرات یا ناکامیوں سے آسانی سے پریشان نہیں ہوتے۔ تو ان کی ذہنی توانائی اپنی انا کی حفاظت میں خرچ نہیں ہوتی؟ جی، بلکہ ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ اور ان خصوصیات کا سب سے طاقتور مظاہرہ کتاب کے اگلے حصے فلو کے لوگوں میں ملتا ہے، جہاں لوگوں نے انتہائی مشکل حالات جیسے قید تنہائی میں بھی فلو کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہانیاں تو ناقابل یقین ہیں۔ جی، یہ مثالیں اس کتاب کا نچوڑ ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ فلو کا انحصار بیرونی حالات پر نہیں، بلکہ شعور کو منظم کرنے کی اندرونی صلاحیت پر ہے۔ تو کوئی ایک مثال جو خاص طور پر آپ کو متاثر کرتی ہو؟ کرسٹوفر برنی کی کہانی کو لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہیں ایک جرمن کیمپ میں قید کیا گیا، ایک چھوٹی سی خالی کوٹری میں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے خود کو کام دیا۔ وہ اپنی کوٹری میں موجود بستر اور کمبل کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلتی، ان کی پیمائش کرتی، ان کی بناوٹ کا تجزیہ کرتی اور ان سے جڑی یادوں کا ایک پورا سلسلہ بناتی رہتی۔ یہ کہانی مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ ایک خالی کوٹری میں صرف ایک بستر اور کمبل سے ایک پوری ذہنی کائنات بنا لینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہمارا ذہن ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایوا زیزل کی کہانی ہے، جو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ وہ ایک ڈیزائنر تھیں جنہیں اسٹالن کے دور میں قید کیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے ذہن کو مصروف نہیں رکھا، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو ایک بالکل نئے چیلنج کے لیے استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے خود کو ایک خراب برا ڈیزائن کرنے کا کام دیا، کیونکہ ایک اچھا ڈیزائن بنانا تو آسان تھا۔ پھر وہ خود سے شطرنج کھیلتی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنی موضوعی تکلیف کو ایک موضوعی قابل کنٹرول تجربے میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے شعور پر اختیار حاصل کر لیا۔ جی، تو یہ قیدیوں کی مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ فلو کا اصل میدان جنگ بیرونی دنیا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ذہن ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ کتاب کا اگلا باب پوچھتا ہے، ذہن کو قابو کرنے کا سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ اور جواب ہے، ہمارا اپنا جسم۔ جی، باب 5 کا عنوان ہے جسمانی فلو۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا جسم لطف اور خوشی کا ایک لامحدود ذریعہ ہے، لیکن ہم اکثر اس صلاحیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کتاب ہمیں اس ذریعے کو استعمال کرنے کے کیا طریقے بتاتی ہے؟ اس کی شروعات بلند تر
तेज तर, मजबूत तर से होती है, जो ओलंपिक्स का नारा लगता है। اور یہ بالکل ایتھلیٹس، رقاص اور یہاں تک کہ عام پیدل چلنے والوں کے بارے میں ہے۔ وہ اپنی جسمانی حدود کو چیلنج کر کے فلو حاصل کرتے ہیں۔ خوشی صرف جیتنے میں نہیں بلکہ حرکت کے حسن میں ہے۔ اور چیلنجز سے نمٹنے میں۔ بالکل، ایک مشکل راستے پر چلنے والا ہائیکر اپنے ہر قدم، اپنی ہر سانس پر توجہ مرکوز کر کے فلو میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک رقاصہ کا قول ہے کہ جب وہ رقص کر رہی ہوتی ہے تو اسے حرکت سے ایک جسمانی سرور ملتا ہے۔ کتاب یہاں ایک ایسے موضوع کو بھی چھیڑتی ہے جس پر عام طور پر اس طرح بات نہیں ہوتی، جنسی تعلق۔ اسے فلو کے فریم ورک میں دیکھنا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، کتاب کا کہنا ہے کہ یہ ایک بنیادی انسانی خوشی ہے، لیکن اسے ایک گہرے فلو کے تجربے میں بدلنے کے لیے اس میں پیچیدگی اور مہارت شامل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ صرف جسمانی لذت سے آگے کی بات ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے رشتے میں نئے چیلنجز تلاش کرنا، اپنے ساتھی کی خواہشات اور احساسات کو گہرائی سے سمجھنا اور تعلق کو وقت کے ساتھ مزید بہتر بنانا۔ جب توجہ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے پر مرکوز ہو جاتی ہے تب یہ فلو کی کیفیت میں بدل سکتا ہے۔ اور یوگا اور مارشل آرٹس کو کتاب حتمی کنٹرول کہتی ہے۔ حتمی ایک بہت بڑا لفظ ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ فنون بنائے ہی اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جسم کے ذریعے شعور پر قابو پانے کے لیے۔ یہ صرف ورزش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوگا کو لیں، اس میں پہلا قدم جسمانی آسن ہے، یعنی جسم کو ایک خاص حالت میں لانا۔ جی، لیکن پھر اگلا قدم آتا ہے پرانایام، یعنی سانس پر قابو پانا۔ یہ جسم سے ذہن کی طرف پہلا پل ہے۔ اچھا، اور پھر آتا ہے پرتیاہارا، اپنے حواس کو باہر کی دنیا سے ہٹا کر اندر کی طرف لانا۔ یہ تمام مراحل مل کر شعور کو منظم کرتے ہیں، ذہنی انتشار کو کم کرتے ہیں اور سیدھا فلو کی کیفیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ صرف بڑی جسمانی حرکتوں تک محدود نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے بھی فلو حاصل کر سکتے ہیں، جیسے دیکھنے کی خوشیاں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ہر وقت دیکھ ہی رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم اکثر دیکھنے کے عمل پر توجہ نہیں دیتے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ اپنی بینائی کو ایک فنکار کی طرح تربیت دی جائے تاکہ دیکھنا ایک فعال اور پرلطف عمل بن جائے۔ یعنی صرف معلومات حاصل کرنے کے بجائے اپنے ارد گرد کی چیزوں میں پیچیدگی، نمونے اور ہم آہنگی تلاش کی جائے۔ ایک پتے کی رگوں کو غور سے دیکھنا، کسی عمارت کے ڈیزائن کو سمجھنا یا روشنی اور سائے کے کھیل پر توجہ دینا۔ یہی بات میوزک پر بھی لاگو ہوتی ہوگی، ہے نا؟ آج کل تو موسیقی ہر جگہ ہے۔ اور یہیں پر جو کتاب ایک اہم تضاد کی نشاندہی کرتی ہے، وہ موسیقی کو منظم سمیع معلومات کہتی ہے جو ذہن کو منظم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے موسیقی کو بہت قابل رسائی بنا دیا ہے، لیکن حقیقی لطف اسے پس منظر کے شور کے طور پر چلانے سے نہیں بلکہ فعال طور پر سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ جی، جب آپ کسی موسیقی کے ٹکڑے کی ساخت، اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے جذبات پر پوری توجہ دیتے ہیں تب آپ موسیقی کے فلو کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں چکھنے کی خوشیاں، مجھے لگتا ہے اس میں بھی وہی اصول کار فرما ہے۔ میں کھانا تیار کرنے اور کھانے کے عمل کو ایک فن کی شکل دی گئی ہے۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا عمل نہیں ہے۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت موازنہ کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ گھر پر کھانا پکانا اور خاندان کے ساتھ کھانا اپنے لیونگ روم میں ایک سٹرنگ کوارٹیٹ بجانے جیسا ہے۔ واہ! یہ اس تجربے کی گہرائی اور اس میں شامل فن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف استعمال کی چیز نہیں بلکہ تخلیق اور لطف اندوزی کا عمل ہے۔ تو قید تنہائی میں ایک قیدی کی ذہنی خودشناسی سے لے کر ایک رقاصہ کی جسمانی خوشی تک اور ایک ماہر باورچی کے ذائقے کے فن تک فلو ہر جگہ ممکن ہے، بشرطے کہ ہم صحیح ذہنیت اپنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو چیلنج کریں۔ بالکل، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ اور اس کی شروعات ہمارے سب سے قریبی آلے یعنی ہمارے اپنے جسم سے ہوتی ہے۔ جی، اپنے جسم اور حواس پر قابو پا کر، انہیں تربیت دے کر ہم بہترین تجربات کی ایک وسیع کائنات کے دروازے کھول سکتے ہیں جو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہے۔ اگلی بار ہم جسم سے ذہن کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ ہم سوچ کے بہاؤ کا جائزہ لیں گے کہ سائنس، الفاظ، تاریخ
اور فلسفہ کیسے فلو پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک بہت بڑے موضوع پر بات کریں گے، کام بطور فلو۔ معمول کے حصے کے بارے میں سوچیں، چاہے وہ صبح کی چائے بنانا ہو یا کام پر جانے کا راستہ، جسے اسی ذہنیت کے ساتھ ایک منظم اور پرلطف تجربے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جسمانی سرگرمیاں جیسے کھیل یا رقص ہمیں فلو کی حالت میں لے جا سکتی ہیں، جہاں وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ہم پوری طرح اپنے کام میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے ذہن اور اپنے ڈیسک پر گزارتے ہیں، ہے نا؟ تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی سوچ اور اپنے روزمرہ کے کام کو، جسے ہم اکثر بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے سب سے دلچسپ تجربات میں بدل سکتے ہیں؟ کتاب کے اگلے 2 ابواب اسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی، اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں خوشی کے لیے باہر دیکھنے سے روک کر ہمارے اندر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ابواب اس لیے کمال کے ہیں کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ خوشی کے لیے ہمیں کوئی پہاڑ نہیں چڑھنا۔ ہماری روز کی زندگی، ہمارا کام، ہماری سوچ، یہی چیزیں غیر معمولی بن سکتی ہیں اگر ہم انہیں صحیح نظر سے دیکھیں۔ یہ دراصل اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا فن سیکھنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، تو جسمانی سرگرمیوں سے ہٹ کر اب ذہن کی دنیا میں چلتے ہیں۔ کیا سوچنا، پڑھنا یا صرف یادیں تازہ کرنا بھی ایک کھیل کی طرح دلچسپ ہو سکتا ہے؟ کتاب کا 6واں باب، ذہن کا بہاؤ، اسی خیال پر ہے، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ نقطے سے ہوتی ہے: سائنس کی ماں۔ جی، اور یہ ایک زبردست خیال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تمام منظم علم، فلسفہ اور سائنس، ان سب کی جڑیں دراصل کھیل اور تجسس میں ہیں۔ مطلب قدیم ثقافتوں میں جب علم کتابوں میں نہیں تھا تو وہ پہیلیوں، کہاوتوں اور ذہنی کھیلوں کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتا تھا۔ یہ پہیلیاں صرف ٹائم پاس نہیں تھی، بلکہ یہ ذہن کے لیے ایک ورزش تھی، ایک چیلنج جسے حل کرنے میں گہرا لطف ملتا تھا۔ یہی تجسس، یعنی چیزوں کو جاننے کی خواہش، اور یہی پلے فل رویہ بعد میں سائنس کی بنیاد بنا۔ تو سیکھنے کا عمل بنیادی طور پر ایک خوشگوار سرگرمی ہے۔ یہ پہیلیوں والی بات دلچسپ ہے، لیکن پہیلیوں میں تو اصول ہوتے ہیں نا، ایک ساخت ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادانہ سوچ یا ڈے ڈریمنگ میں فلو نہیں مل سکتا؟ کیا ذہن کو بھی لطف اندوز ہونے کے لیے کسی قسم کے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتاب کا اگلا موضوع، ذہنی کھیلوں کے اصول، اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس حصے کا مرکز ہے۔ محض خیالات میں بھٹکتے رہنا، وہ تو ذہنی انتشار کا باعث بن سکتا ہے، فلو کا نہیں۔ فلو کے لیے ذہنی توانائی کو ایک مقصد کی طرف مرکوز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اصول اور ساخت ضروری ہیں۔ جیسے شطرنج کے کھیل میں اصول ہوتے ہیں جو اسے دلچسپ بناتے ہیں، ویسے ہی ذہنی سرگرمیوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ ریاضی کے فارمولے، شاعری کے اوزان، کسی زبان کی گرامر، یہ سب وہ فریم ورک ہیں جو ہماری سوچ کو ایک سمت دیتے ہیں، اسے بھٹکنے سے بچاتے ہیں اور ایک واضح چیلنج فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک منظم طریقے سے اپنے ذہن میں کھو جانا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات الفاظ کا کھیل ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ بہت پسند ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لکھنے سے میرے خیالات واضح ہوتے ہیں۔ بالکل، زبان فلو کا ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ ایک اچھی، گہری گفتگو جہاں آپ کسی خیال کو مل کر کھوج رہے ہوں، وہ فلو کا تجربہ دے سکتی ہے۔ کراس ورڈ پزل حل کرنا، کوئی اچھی کتاب پڑھنا جس میں آپ کھو جائیں، اور خاص طور پر لکھنا۔ کتاب کہتی ہے کہ لکھنا شعور میں ترتیب لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ اپنے بکھرے ہوئے خیالات اور احساسات کو کاغذ پر اتارتے ہیں تو آپ انہیں ایک ساخت دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندرونی انتشار پر قابو پاتے ہیں اور اپنے تجربات کو ایک معنی دیتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن کو منظم کرنے جیسا ہے۔ اور اسی تنظیم اور معنی کی تلاش میں کتاب ایک اور خوبصورت تصور پیش کرتی ہے: تاریخ سے دوستی، یعنی بیفرینڈنگ کلیو۔ کلیو تاریخ کی دیوی کا نام ہے نا؟ جی، کلیو یونانی دیو مالا میں تاریخ کی دیوی تھی۔ یہ حصہ اس بارے میں ہے کہ اپنے ماضی کو سمجھنا، چاہے وہ ذاتی ہو یا پوری انسانیت کا، کس طرح فلو کا باعث بن سکتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کی کہانی پر غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، کن تجربات سے گزرے اور ان سب نے ہمیں کیا بنایا، تو ہم اپنے ماضی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بامانی تصویر بناتے ہیں۔ یہ خود کو سمجھنے کا عمل ہے،
اس میں چیلنج بھی ہے اور مہارت بھی، اور یہ ہماری شناخت کو مضبوط کرتا ہے، جو ایک بہت اطمینان بخش تجربہ ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ کتاب سائنس کو بھی ایک کھیل کے طور پر دیکھتی ہے۔ ہم اکثر سائنسدانوں کو بہت سنجیدہ اور شاید کچھ بورنگ سمجھتے ہیں، لیکن سائنس کی خوشیوں والے حصے میں یہ خیال کہ وہ دراصل کائنات کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں، بہت زبردست ہے۔ یقیناً مصنف کا کہنا ہے کہ ایک حقیقی سائنسدان کے لیے اصل لطف کسی دریافت کے انعام میں نہیں ہوتا، جیسے نوبل پرائز، بلکہ اس دریافت کے عمل میں ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں پوری طرح ڈوب جانا، بار بار ناکام ہونا اور پھر اچانک کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ پورا سفر ہی فلو کا تجربہ ہے۔ اور یہی بات فلسفے پر بھی لاگو ہوتی ہے، جسے کتاب حکمت سے محبت کہتی ہے۔ فلسفہ آپ کو زندگی کے بڑے سوالات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ خوشی کیا ہے؟ یہ آپ کو روزمرہ کی چھوٹی پریشانیوں سے نکال کر ایک بڑے کینوس پر سوچنے کا موقع دیتا ہے، جو خود ایک گہرا ذہنی فلو ہے۔ یہ حکمت سے محبت والی بات بہت گہری ہے، لیکن آج کل کی دنیا میں جہاں ہر چیز کا مقصد پیسہ کمانا یا کیریئر بنانا ہے، کیا اس طرح کی خالص محبت کے لیے کوئی جگہ ہے؟ میرے خیال میں کتاب کا اگلا نقطہ، شوقیہ اور پیشہ ور کا فرق، اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مصنف ہمیں ان الفاظ کے اصل معنی یاد دلاتے ہیں۔ ایمیٹر لاطینی لفظ ایمارے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا، یعنی وہ شخص جو کوئی کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اس کام سے محبت ہے۔ اسی طرح دلیٹانٹے کا مطلب ہے لطف اندوز ہونے والا۔ آج ہم ان الفاظ کو منفی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل مطلب بہت مثبت تھا۔ نقطہ یہ ہے کہ کسی کام کو صرف بیرونی انعام کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندرونی لطف کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی شوقیہ جذبہ ہے۔ اور یہی زندگی بھر سیکھنے کے چیلنج کی بنیاد ہے۔ تعلیم کو صرف ڈگری یا نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک ایسا عمل بنایا جائے جو زندگی بھر چلے، صرف سیکھنے کی خوشی کے لیے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اپنے ذہن کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں تو سوچنا اور سیکھنا بذات خود زندگی کا سب سے بڑا انعام بن سکتا ہے۔ اچھا، اب اس خیال کو عملی زندگی کے سب سے بڑے حصے یعنی کام پر لاگو کرتے ہیں۔ 7واں باب ہے کام میں فلو۔ کتاب کا آغاز آٹوٹیلک ورکرز کے تصور سے ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا کام خود ایک انعام ہے۔ آٹوٹیلک کا مطلب ہے کوئی ایسی سرگرمی جس کا مقصد خود وہی سرگرمی ہو، نہ کہ کوئی بیرونی نتیجہ۔ تو آٹوٹیلک ورکرز وہ ہیں جو اپنے کام کے عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، صرف تنخواہ یا ترقی کے لیے کام نہیں کرتے۔ کتاب میں 2 بہترین مثالیں ہیں۔ ایک سرافینا کی، جو شمالی اٹلی کی ایک بزرگ کسان ہے۔ اس کا کام گائے کا دودھ دونا، باغ کی دیکھ بھال کرنا، بظاہر بہت سادہ اور مشقت بھرا ہے، لیکن وہ اسے فطرت کے ساتھ ایک رقص کے طور پر دیکھتی ہے۔ ہر کام میں اس کے لیے ایک چیلنج اور مہارت ہے، اور وہ اس میں مکمل سکون محسوس کرتی ہے۔ اور دوسری مثال تو بالکل ہی مختلف ماحول سے ہے، جو نامی ایک فیکٹری ویلڈر کی۔ جی، اور یہ مثال اس نقطے کو اور بھی مضبوط کرتی ہے، جو ایک شور مچاتی، گرم اور بظاہر بہت بورنگ فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے کام کو ایک کھیل میں بدل دیا ہے۔ وہ ہر ویلڈ کو پچھلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، مشینوں کی آواز سے ان کی خرابیوں کا اندازہ لگاتا ہے، اور اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ارد گرد کے شور اور افراتفری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ فیکٹری کے ماحول کو ایک رکاوٹ نہیں، بلکہ چیلنجز کا ایک میدان سمجھتا ہے۔ تو جو اور سیرافیرا کی مثالوں میں اصل بات ان کا کام نہیں، بلکہ ان کا رویہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی نوکری بورنگ نہیں، صرف بورنگ رویے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک مشکل خیال ہے۔ بالکل، یہ رویے کا کمال ہے، لیکن کتاب یہ بھی مانتی ہے کہ کچھ ملازمتیں اپنی ساخت میں ہی ایسی ہوتی ہیں جن میں فلو کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں وہ آٹوٹیلک جابس کہتی ہیں۔ اچھا، اس کی بہترین مثال سرجن کی ہے۔ ایک آپریشن کے دوران سرجن کے پاس ایک بہت واضح مقصد ہوتا ہے، جیسے ٹیومر نکالنا۔ اسے ہر لمحہ فوری فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے، مریض کے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، اور اس کے کام میں چیلنج اور مہارت کا ایک انتہائی گہرا توازن ہوتا ہے۔ ہر مریض ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔
یہ تمام عناصر فلو کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر وہی سرجن نئے چیلنجز لینا چھوڑ دے اور صرف معمول کے آسان آپریشن کرتا رہے تو اس کا کام بھی بورنگ اور تھکا دینے والا بن سکتا ہے۔ تو کام کی نوعیت اور فرد کا رویہ دونوں کا کردار اہم ہے۔ جی، دونوں کا امتزاج ہی فلو پیدا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کتاب ایک بہت ہی حیران کن تضاد کی بات کرتی ہے جسے وہ کام کا پیراڈاکس کہتی ہے۔ ہاں، یہ مجھے سب سے دلچسپ حصہ لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک عجیب دھوکے میں جی رہے ہیں؟ بالکل۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ دن بھر کیسا محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کام کے دوران وہ زیادہ مصروف، تخلیقی اور خوش تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو کام پر چیلنج مل رہا تھا، جس سے انہیں فلو اور اطمینان کا تجربہ ہوا۔ لیکن جب انہی لوگوں سے کام کے دوران پوچھا گیا کہ وہ اس وقت کیا کرنا پسند کریں گے تو تقریباً سب نے یہی کہا کہ کاش میں آنا ہوتا، کچھ اور کر رہا ہوتا۔ واہ! تو ہمارا دماغ کام پر زیادہ خوش اور مصروف ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل چھٹی کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ تضاد شاید اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں بلکہ ہماری سوچ سے ہے، ہمارے ثقافتی تصورات سے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ ہم نے ثقافتی طور پر کام کو ایک مجبوری، ایک سزا سمجھنا سیکھ لیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اصل زندگی کام کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی لیے ہم کام کے دوران ملنے والے حقیقی لطف کو پہچاننے اور تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کام میں اہداف، قواعد اور فیڈ بیک کی جو قدرتی ساخت ہوتی ہے وہ فلو کے لیے بہترین ہے، جبکہ ہمارا فارغ وقت اکثر غیر منظم ہوتا ہے جو ہمیں بوریت اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ براہ راست کتاب کے آخری نقطے سے جڑتا ہے، فارغ وقت کا ضیاع۔ جی، کیونکہ فارغ وقت میں کوئی ساخت نہیں ہوتی، لوگ اکثر اسے غیر فعال اور بے مقصد سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کتاب میں اس کی سب سے بڑی مثال ٹی وی دیکھنے کو دی گئی ہے۔ تحقیق کے مطابق لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سب سے کم لطف اور توانائی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں نہ کوئی چیلنج ہے، نہ کسی مہارت کا استعمال۔ یہ صرف ایک عارضی خلفشار ہے جو ہمیں اپنی پریشانیوں یا بوریت سے بچاتا ہے، لیکن یہ حقیقی خوشی یا ذاتی ترقی کا باعث نہیں بنتا۔ اور آج کل کے دور میں ٹی وی کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے۔ گھنٹوں سکرول کرتے رہنا، یہ بالکل وہی غیر فعال سرگرمی ہے نا؟ جو وقتی طور پر ذہن کو مصروف تو رکھتی ہے، لیکن دن کے آخر میں کوئی اطمینان یا کامیابی کا احساس نہیں دیتی۔ بالکل وہی بات ہے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کام میں فلو تلاش کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ اپنے فارغ وقت کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسی سرگرمیاں تلاش کرتے ہیں جن میں کوئی چیلنج ہو، جیسے کوئی نئی زبان سیکھنا، میوزک کا آلہ بجانا یا دوستوں کے ساتھ گہری گفتگو کرنا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقی خوشی غیر فعال تفریح میں نہیں بلکہ فعال اور بامقصد سرگرمیوں میں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فلو کا تجربہ کہیں باہر سے نہیں آتا۔ ہمارا ذہن خود ایک ایسا میدان ہے جہاں ہم سوچنے، سیکھنے اور یاد کرنے جیسی سرگرمیوں کے ذریعے گہرا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام، جسے ہم اکثر بوجھ سمجھتے ہیں، دراصل خوشی اور بامقصد زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی، اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو، چاہے وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، ایک دلچسپ کھیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس میں اپنے لیے چیلنجز پیدا کریں، اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں اور توجہ مرکوز کرنا سیکھ لیں، خوشی اور بہترین تجربات ہمارے ارد گرد کے حالات سے زیادہ ہمارے شعور کی اندرونی حالت پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہ گفتگو سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر اپنے کام اور فارغ وقت میں، ان لمحات کو پہچان سکتے ہیں جہاں چیلنجز اور مہارتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اور کیا ہم شعوری طور پر ایسی سرگرمیوں کے لیے مزید مواقع پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں مکمل طور پر مگن کر دیں؟ اگلی اور اس سلسلے کی آخری قسط میں ہم اس کتاب کے آخری ابواب کا جائزہ لیں گے۔ ان میں تنہائی اور دوسرے لوگوں سے لطف اندوز ہونا، انتشار پر قابو پانا اور معنی کی تشکیل جیسے گہرے موضوعات شامل ہوں گے۔ یعنی ہم تعلقات، زندگی کے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور زندگی کو ایک بامقصد اور مربوط شکل دینے کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں ہم کتاب کے نوٹس اور حوالہ جات کا ایک خلاصہ بھی پیش کریں گے تاکہ جو لوگ مزید گہرائی میں جانا چاہیں ان کے لیے راستے کھل سکیں۔
ہم نے فلو کے تصور سے شروعات کی تھی، وہ جادوئی لمحہ جب ہم کسی کام میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وقت کا، اپنی ذات کا، کسی چیز کا احساس نہیں رہتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کیفیت کو روزمرہ کے کاموں میں، جسمانی ورزش میں، یہاں تک کہ سوچنے کے عمل میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور آج ہم اس سفر کی تمام کڑیوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھیں گے۔ اب تک کی جو گفتگو تھی وہ زیادہ تر انفرادی تجربات کے بارے میں تھی۔ آج ہم اس دائرے کو تھوڑا وسیع کریں گے اور دیکھیں گے کہ فلو کا نظریہ ہمارے سماجی تعلقات پر، زندگی کے غیر متوقع بحرانوں پر اور سب سے بڑے سوال پر، یعنی زندگی میں معنی کیسے پیدا کیا جائے۔ بالکل اسی سوال پر یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ ہم کتاب کے آخری 3 ابواب یعنی باب 8، 9 اور 10 کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، جو میرے خیال میں اس پوری کتاب کا نچوڑ ہیں۔ زبردست۔ تو آئیے سیدھا باب 8 سے شروع کرتے ہیں، انجوائنگ سولیٹیوڈ اینڈ ادر پیپل، یعنی تنہائی اور دوسرے لوگوں سے لطف اندوز ہونا۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک تضاد ہے نا؟ ہے تو ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ انسان سماجی جانور ہیں، ہمیں رشتے چاہیے، کمیونٹی چاہیے۔ دوسری طرف آج کل ہر کوئی مائنڈ فلنس اور اکیلے وقت گزارنے کی بات کرتا ہے۔ یہ توازن کیسے بنے گا؟ یہ واقعی ایک بنیادی انسانی کشمکش ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس میں توازن نہیں رکھ پاتے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ تنہائی سے شدید گھبراتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بیرونی محرک نہیں ہوتا، تو ہمارا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، خیالات بے ترتیب ہو جاتے ہیں اور اکثر منفی سوچیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ جسے کہ آپ نفسیاتی انٹروپی کہتی ہے۔ جی، سائیکک انٹروپی، شعور کی بے ترتیبی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ثقافتوں میں قید تنہائی کو بدترین سزا سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ تب آپ کو اپنے ذہن کو منظم رکھنے کی پوری ذمہ داری خود اٹھانی پڑتی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کتاب تنہائی کو قابو کرنے یا ٹیکنگ سولیٹیوڈ کے بارے میں کیا مشورہ دیتی ہے؟ کتاب کا بنیادی مشورہ یہ ہے کہ تنہائی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے ذہن کو نظم و ضبط سکھانا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی قسطوں میں بات کی تھی۔ فلو حاصل کرنے کے اصول؟ جی، وہی اصول یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن میدان عمل آپ کا اپنا ذہن ہے۔ جب کوئی شخص بیرونی حالات سے قطع نظر صرف اپنے خیالات سے، اپنی اندرونی سرگرمیوں سے فلو حاصل کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ تنہائی سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ گھبراتا نہیں، بلکہ اسے اپنی ذہنی نشوونما کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک طرح کی ذہنی خود کفالت، جیسا آپ نے کہا۔ اچھا۔ کتاب میں ڈوروتی کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ کینیڈا کی سرحد پر ایک چھوٹے سے جزیرے پر کئی دہائیوں تک تنہا رہیں۔ واہ! ان کی زندگی باہر سے شاید بہت سادہ لگے، لیکن انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی کو بامقصد سرگرمیوں سے بھر دیا تھا۔ صبح اٹھنا، مرغیوں کو دانہ ڈالنا، ہر کام ایک چیلنج تھا۔ بالکل، ہر کام ایک چیلنج تھا جس پر وہ اپنی پوری توجہ مرکوز کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی تنہائی کو ایک منظم اور بامانی تجربے میں بدل دیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی اندرونی نظم و ضبط بیرونی تنہائی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سکے کے دوسرے رخ پر، یعنی تعلقات۔ خاندان میں فلو اینڈ دی فیملی کا کیا کردار ہے؟ خاندان تو خوشی اور تناؤ دونوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ خاندان واقعی ایک پیچیدہ نظام ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ خاندان میں فلو تب پیدا ہوتا ہے جب اراکین کے مقاصد مشترک ہوں اور وہ ایک دوسرے کی ترقی میں غیر مشروط طور پر سرمایہ کاری کریں۔ لیکن اس سے بھی اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلقات کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں مسلسل پیچیدہ اور دلچسپ بنانا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، اس پیچیدہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ عام طور پر تو ہم تعلقات کو سادہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں پیچیدہ کا مطلب مشکل نہیں ہے، مطلب کثیر جہتی ہے۔ اچھا، کتاب کا استدلال ہے کہ اگر میاں بیوی یا والدین اور بچے ایک دوسرے کو نئے چیلنجز دینا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دریافت کرنا چھوڑ دیں، تو رشتے بوریت اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے بچے سے صرف اس کے اسکول کے بارے میں ہی بات کرتے رہیں گے تو رشتہ یکجہتی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ مل کر کوئی نیا ہنر سیکھتے ہیں، کوئی مشکل پروجیکٹ بناتے ہیں، بالکل، یا گہری گفتگو کرتے ہیں، تو آپ رشتے میں نئی جہتیں شامل کر رہے ہیں۔ خوشگوار خاندانی زندگی کے لیے مسلسل کوشش اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے،
یہ خود بخود نہیں چلتی۔ لیکن آج کل کی مصروف زندگی میں یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ جب والدین کام کے دباؤ میں ہوں اور بچے اسکول میں، تو کیا یہ مسلسل نئے چیلنجز دینا ایک اضافی بوجھ نہیں بن جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر روز کوئی بہت بڑا کام کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں دلچسپی لینا نہ چھوڑیں۔ یہ ایک ذہنیت ہے، ایک دوسرے کی شخصیت کے نئے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کرتے رہنا۔ اور دوستوں اور کمیونٹی کا کیا کردار ہے؟ ویسے دوستوں کے معاملے میں فلو کے بہترین مواقع ہوتے ہیں، کیونکہ دوستی رضاکارانہ ہوتی ہے۔ ہم دوست خود چنتے ہیں، مشترکہ دلچسپیوں کی بنیاد پر۔ صحیح۔ اسی طرح جب کوئی شخص وسیع تر کمیونٹی جیسے سیاست یا سماجی کاموں میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بڑے مقاصد سے جڑ جاتا ہے۔ اس سے اس کی زندگی میں گہرائی اور معنی دونوں بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے فلو کو ان حالات میں دیکھا ہے جن پر ہمارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے، لیکن زندگی کا ایک بڑا حصہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے کوئی حادثہ، بیماری یا کوئی بڑا نقصان۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں باب 9 کا نظریہ انتشار کو شکست دینا یعنی چیٹنگ کیوس بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ باب اس کتاب کے سب سے گہرے اور امید افزا حصوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان بدترین حالات کو بھی اپنی ترقی کے موقع میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جسے کتاب کہتی ہے ٹریجڈیز ٹرانسفارمڈ، یعنی وہ سانحات جو بدل گئیں۔ جی، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ سانحہ بذات خود اچھی چیز ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ کہ سانحہ ایک ایسی واضح سمت دے دیتا ہے جو شاید آرام دہ زندگی میں موجود نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ کتاب میں ملان یونیورسٹی کے پروفیسر فاؤستو مسیمینی کی تحقیق کا حوالہ ہے، جنہوں نے ایسے لوگوں کا مطالعہ کیا جو حادثات کے بعد شدید معذور ہو گئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ فالج کا شکار تھے، کچھ نابینا ہو گئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کیا تھا تو حیران کن طور پر بہت سے لوگوں نے اسی حادثے کا نام لیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے منفی واقعہ بھی تھا اور سب سے مثبت بھی۔ ایک ہی واقعہ منفی اور مثبت دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس سانحے نے ان کی زندگیوں سے تمام غیر ضروری چیزیں نکال دیں اور انہیں ایک بہت ہی واضح اور ٹھوس مقصد دے دیا۔ اچھا، معذوری سے پہلے ان کی زندگیاں شاید منتشر یا بے مقصد تھیں، لیکن اس حادثے نے انہیں ایک چیلنج دیا، اپنی نئی جسمانی حدود پر قابو پانا اور دوبارہ ایک فعال زندگی گزارنا۔ اور اس ایک مقصد نے ان کے شعور کو منظم کر دیا۔ بالکل، اس طرح منظم کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے انتشار کو ایک منظم مقصد میں بدل دیا۔ تو یہ صرف مثبت سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی صورتحال کو ایک قابل عمل چیلنج میں تبدیل کرنے کی ہے۔ تو پھر دباؤ سے نمٹنے یعنی کوپنگ وتھ سٹریس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق جو لوگ مشکلات کا بہتر طور پر سامنا کرتے ہیں ان میں 2 بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی، وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ صورتحال کو ایک خطرے کے بجائے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ذہنیت کا فرق ہے۔ اور اسی کو کتاب آٹوٹیلک سیلف کہتی ہے۔ جی، آٹوٹیلک شخصیت وہ ہوتی ہے جو بیرونی انعامات جیسے پیسہ، شہرت یا طاقت کے بجائے سرگرمی کے اندرونی تجربے سے تحریک پاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی خوشی کا کنٹرول بیرونی حالات کو نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اس باب میں ایک اور بہت گہرا تصور ڈسیپیٹو سٹرکچرز کا ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تصور کیمیا کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ایلیا پریگوجن سے لیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کائنات میں انتشار یا انٹروپی قدرتی طور پر بڑھتی ہے، لیکن زندہ نظام اس انتشار سے توانائی حاصل کر کے خود کو مزید منظم اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ کوئی آسان مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل، اس کی ایک عام مثال سٹارٹ اپ کلچر میں نظر آتی ہے۔ مارکیٹ میں ہر طرف انتشار، کیوس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک اچھی ٹیم اس کیوس سے توانائی لے کر اس کی معلومات کو استعمال کر کے ایک منظم اور کامیاب کمپنی بنا لیتی ہے۔ اچھا، تو انسانی نفسیات بھی ایسی ہی کام کرتی ہے؟
کتاب کہتی ہے بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ذاتی بحران کے انتشار کو استعمال کر کے پہلے سے زیادہ مضبوط اور پیچیدہ بن سکتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق سانحہ دراصل نفسیاتی ترقی کے لیے ایندھن کا کام کر سکتا ہے۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی تلاش کرنے کے لیے ہمیں بحران کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا ایک پرسکون زندگی میں گہرے معنی نہیں مل سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بحران تلاش کریں، بلکہ یہ کہ اگر بحران آ جائے تو آپ کے پاس اس سے نمٹنے اور اس سے ترقی پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہی صلاحیت ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے اہم باب کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم بیرونی انتشار کو منظم کر سکتے ہیں تو اگلا قدم اپنی پوری زندگی کو ایک بڑے مقصد کے تحت منظم کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ہم کتاب کے آخری باب 10 پر پہنچ گئے ہیں، دی میکنگ آف میننگ، یعنی معنی کی تشکیل۔ ہم نے شعور کی اناٹمی سے لے کر جسم اور دماغ میں فلو تلاش کرنے تک کا سفر طے کیا، اور اب ہم ان سب کو جوڑ کر زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کتاب کے مطابق معنی آخر ہے کیا؟ کتاب کہتی ہے کہ معنی کوئی ایسی پراسرار چیز نہیں ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ معنی تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال کو، اپنی توجہ کو ایک متحد مقصد کے تحت منظم کرتا ہے۔ یعنی جب آپ جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں، وہ سب ایک ہی سمت میں جا رہا ہو؟ جی، آپ کے مقصد کی طرف۔ تب زندگی بامعنی محسوس ہوتی ہے۔ کتاب معنی پیدا کرنے کے 3 مربوط مراحل بتاتی ہے۔ آئیے ان 3 مراحل کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے کلٹیویٹنگ پرپس، یعنی مقصد کو پروان چڑھانا۔ اس کا مطلب ہے زندگی میں ایک مرکزی حتمی مقصد کا انتخاب کرنا۔ یہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک خاندان کی اچھی پرورش کرنا، انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، علم کی تلاش، یا فن کی تخلیق۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ مقصد جتنا چیلنجنگ، جامع اور خود سے بڑا ہوگا، زندگی اتنی ہی منظم اور بامعنی محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ ہے فورجنگ ریزالو، یعنی عزم کو مضبوط کرنا۔ صرف مقصد کا ہونا کافی نہیں ہے نا، ہم سب کے پاس اچھے اچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ عزم کا مطلب ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائی اور کوششوں کو مستقل طور پر وقف کرنا۔ جب مشکلات آئیں، جب شک پیدا ہو، تب بھی اپنے راستے پر قائم رہنا ہی عزم ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ؟ وہ ہے ریکورنگ ہارمونی، یعنی ہم آہنگی کو دوبارہ حاصل کرنا۔ یہ وہ حالت ہے جب کسی شخص کے خیالات، احساسات اور اعمال اس کے منتخب کردہ مقصد کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تب آپ کو ایک اندرونی سکون ملتا ہے۔ جی، آپ کی ذہنی توانائی شک، پچھتاوے یا خوف جیسی چیزوں میں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ پوری طرح مقصد کے حصول پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ شعور کی حتمی منظم حالت ہے۔ تو مقصد کیا ہے، عزم کیسے ہے، اور ہم آہنگی وہ احساس ہے جو کیا اور کیسے کے مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت خلاصہ کیا آپ نے۔ کتاب میں لائف تھیمز یعنی زندگی کے موضوعات کا بھی ذکر ہے۔ یہ مقصد سے کیسے مختلف ہیں؟ لائف تھیم دراصل مقصد کو عملی شکل دینے کا ایک بیانیہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی شخص کے ماضی کے تجربات، حال کے اعمال اور مستقبل کے مقاصد کو ایک لڑی میں پروتی ہے۔ اچھا۔ یہ زندگی کو ایک منظم کھیل کی طرح بنا دیتی ہے جس کے اصول اور مقاصد واضح ہوتے ہیں۔ کتاب 2 طرح کے لائف تھیمز میں فرق کرتی ہے، ایک ڈسکورڈ یعنی دریافت شدہ اور دوسرا ایکسیپٹڈ یعنی قبول شدہ۔ یہ دریافت شدہ اور قبول شدہ والا حصہ مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا، خاص طور پر ایڈولف آئشمن کی مثال۔ جی، وہ بہت پریشان کن مثال ہے۔ یہ بہت پریشان کن خیال ہے کہ کوئی شخص نازی کیمپ چلاتے ہوئے فلو کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلو بذات خود اخلاقی طور پر غیر جانبدار ہے۔ یہ اس کتاب کا سب سے اہم اخلاقی سوال ہے، اور آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ میلکم ایکس کی مثال دریافت شدہ لائف تھیم کی ہے۔ انہوں نے جیل میں اپنی جدوجہد، مطالعے اور غور و فکر سے اپنی شناخت اور مقصد خود تخلیق کیا۔ اس کے برعکس آئچمن نے صرف احکامات پر عمل کیا۔ بالکل، اس نے نازی حکومت کے دیے گئے مقصد کو بغیر سوچے سمجھا قبول کر لیا۔
اس کا شعور منظم تھا، وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور شاید فلو بھی محسوس کرتا تھا، لیکن اس کا مقصد تباہ کن اور غیر انسانی تھا۔ تو مقصد کی کوالٹی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ مقصد کا ہونا۔ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ مثال ہمیں خبردار کرتی ہے کہ صرف شعور کو منظم کرنا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ ایک بامعنی زندگی وہ ہے جو نہ صرف فرد کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پیچیدگی اور ہم آہنگی میں اضافہ کرے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ تو اس پوری سیریز کا خلاصہ کرتے ہوئے اگر سننے والوں کو اس کتاب سے 3 سب سے اہم اسباق لینے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 3 کلیدی اسباق یہ ہیں۔ پہلا، خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے یا جسے ہم خرید سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم اپنے شعور کو منظم کر کے خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی کا معیار اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس پر کہ ہم اپنی توجہ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور اسے کن سرگرمیوں میں لگاتے ہیں۔ توجہ ہماری سب سے قیمتی نفسیاتی توانائی ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبق یہ کہ مشکلات اور انتشار سے بھاگنے کی بجائے ہم انہیں اپنی نفسیاتی پیچیدگی اور ترقی کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بامعنی زندگی چیلنجز سے خالی نہیں ہوتی بلکہ ان پر قابو پانے سے بنتی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور جو لوگ ان خیالات کی گہرائی میں مزید جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کتاب کے آخر میں نوٹس اور ریفرنسز کا ایک بہت تفصیلی سیکشن موجود ہے۔ جی بالکل، سندمیہالی نے اپنی تحقیق کو نفسیات، فلسفہ اور سائنس کے بہت سے دوسرے ماہرین کے کام پر استوار کیا ہے، تو کتاب آپ کو مزید تحقیق کے لیے بہت سے راستے دکھاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فلو پر ہماری یہ گہری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم نے شعور کی گہرائیوں سے سفر شروع کیا اور زندگی کو بامعنی بنانے کے سوال تک پہنچے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں تبصروں میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی بار کس کتاب یا موضوع پر ایسی ہی گہری گفتگو سننا چاہیں گے۔ اور آخر میں یاد رکھیں، یہ کتابی نکات ہے جو ہمیں سوچنے اور اپنے تجربات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے شعور کو بامقصد سرگرمیوں سے منظم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم جلد ہی ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔